ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 6 باب پہلی 5 آیات۔ ایک سبت کے دن یوں ہوا کہ یسوع کھیتوں میں سے جا رہا تھا اور اس کے شاگرد بالیں توڑ کر اور ہاتھوں سے مل کر کھانے لگے۔ تب فریسیوں میں سے بعض ان سے کہنے لگے، تم کیوں وہ کام کرتے ہو جو سبت کو کرنا روا نہیں؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں لے کر، جن کا کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ سبت کے دن کھیتوں میں شاگردوں نے بالیں توڑی اور انہیں کھایا بھی۔ اس سے خدا کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی، مگر قوم کے بزرگ تو بال کی کھال نکالتے تھے۔ ان کے مطابق شاگردوں نے سبت کو توڑا تھا کہ فصل کاٹی تھی اور شاید کھائی بھی تھی۔ دانوں پر سے بھوسا اتارنے کے لیے انہوں نے ہاتھوں میں ملا تھا۔ خداوند نے ان کو جواب دینے کے لیے پرانے عہد نامے کے ایک واقعے کا حوالہ دیا کہ داؤد اگرچہ بادشاہ ہونے کے لیے مسیح ہو چکا تھا، مگر اسے رد کر دیا گیا تھا اور اسے جنگلی جانور کی طرح شکار کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ جب ایک دن اس کی رسد بالکل ختم ہو گئی تو وہ خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نظر کی روٹیاں کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ شریعت کے مطابق نظر کی روٹیاں سوائے کاہنوں کے کسی اور کو کھانا منع تھی، لیکن خدا نے داؤد کو ایسا کرنے پر نہیں جھڑکا، کیونکہ اسرائیل میں حالات درست نہیں تھے۔ جب تک داؤد کو بادشاہ کی حیثیت سے جائز مقام نہ دیا جاتا، خدا نے اس کو ایسا کام کرنے کی اجازت دے دی جو عام حالات میں خلاف شرع مانا جاتا۔ یہی صورتحال خداوند یسوع کو درپیش تھی۔ خداوند یسوع نے بحث ختم کرتے ہوئے فریسیوں کو یاد دلایا کہ خدا نے سبت کو انسان کے فائدے کے لیے مقرر کیا تھا، اسے سبت کا غلام بنانا مقصود نہ تھا۔ اس نے مزید کہا کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، کیونکہ سبت اسی نے دیا تھا، اس لیے اسے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ اس روز کیا کرنا روا ہے اور کیا کرنے کی ممانعت ہے۔ بے شک سبت کا ہرگز یہ مقصد نہ تھا کہ ضروری اور رحم دلی کے کاموں کی ممانعت ہو۔ مسیحیوں پر سبت کا ماننا فرض نہیں، یہ دن یہودیوں کو دیا گیا تھا۔ مسیحیت کا امتیازی دن خداوند کا دن یعنی ہفتے کا پہلا دن تھا، مگر اس دن پر یہ کرو اور وہ نہ کرو کی پابندیاں عائد نہیں ہیں، بلکہ یہ اعزاز اور استحقاق کا دن ہے جب ایماندار دنیاوی ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر خدا کی عبادت اور خدمت اور اپنی روحوں کی نشو و نما کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ خداوند کے دن یہ کرنا روا ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ میں کس طرح خدا کے جلال کے لیے یہ دن بہتر طور پر بسر کر سکتا ہوں، کس طرح پڑوسی کے لیے باعث برکت ہو سکتا ہوں اور کس طرح روحانی ترقی کر سکتا ہوں۔